اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ میں صبح شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا، یہ حدیث کا آپ کو مطلب میننگ جو ہے وہ اردو میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ برزخ، لفظ برزخ جو ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جو ہے نا آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ برزخ جو ہے وہ آپ کو با را زا خا سے کیا ہے، دیکھیے گا ان کال میسج میں ہم لکھ رہے ہیں یا انشاءاللہ یہ لفظ برزخ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیے، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وما بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ سورہ رحمان میں ہے نا وما بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہے نا، دیکھیے گا جا کے وہاں پہ برزخ الفاظ آیا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے اللہ پاک جو ہے اس وقت فرما رہا ہے جب آپ کو کوئی جانتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کہ کوئی دو اوشین ایسا ہے جو ملتا نہیں ہے، دو ایسا اوشین ہے، آپ لوگ دیکھا ہوگا گوگل پہ بھی پکچر دیکھا ہوگا، ایسا دو اوشین ہے نا۔ اب ہم کو انگلش میں نام نہیں یاد ہے کہ پتہ نہیں کون کون اوشین ہے، شاید پیسیفک ہے ایک اور پتہ نہیں، ایک اور پتہ نہیں کیا ہے، واٹ ایور، دو اوشین ہے جو ملتا نہیں ہے، جس کا پانی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قرآن میں ذکر ہے، سبحان اللہ، اور یقین کیجئے کہ ایک جگہ ذکر نہیں ہے، بہت جگہ ذکر ہے۔ میرے کو تو باقاعدہ 3 جگہ مل چکا تھا، ٹھیک ہے، سورہ رحمان میں، سورہ فاطر میں، اور ایک اور جگہ سورہ فرقان میں ہے شاید، اور پتہ نہیں اور بھی جگہ ہوگا تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم کو جو ہے اپنی ریسرچ میں 3 جگہ مل چکا ہے یہ الفاظ جو آپ کو ہم نے 2 دریا رواں کیے جس کا پانی آپس میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے آپ کو اگر آپ دیکھیں گی تو یہ آپ کو ان دونوں کا جو پانی ہے وہ آپس میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ ان دونوں کے پانی کا جو آپ کو ملاپ کا جو بیچ کی جو آپ کو جو پوائنٹ ہے نا، یعنی بیچ کی جو لائن ہے وہ ایک یہ بول سکتے ہیں آپ کو امیجنری لائن بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب حقیقت میں نہیں ہے لیکن آپ کو ایک آڑ ہے، ایک آڑ ہے جو آپ کو کیا ہے، وہ آڑ اللہ کی طرف سے، آنکھ سے اوجھل ہے وہ آڑ، آ رہی بات سمجھ میں، وہ ایک دیوار ہے جو آپ کو کیا ہے، آنکھ سے اوجھل ہے، ٹھیک ہے۔ اس آڑ نے کیا کیا ہوا ہے، اللہ کی طاقت سمجھ لیں کہ وہ آڑ بنی ہوئی ہے جو آپ کو کیا کر رہی ہے، ان دونوں کو نہیں ملا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو یہ جو ہے کیا نام ہے، اچھا اب لوگ جو ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بولتے ہیں کیا ہے، یہ ڈینسٹی زیادہ اور کم والی بات، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ وہ ہے، الگ بات ہے، سائنس نے اپنا پروف کیا ہے وہ کہ ڈینسٹی زیادہ ہے اور کم ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے نا۔ تو آپ جو یہ ریزن بتا رہے ہیں نا کہ ڈینسٹی کی وجہ سے ایسا ہے، وہ ڈینسٹی کی وجہ بعد میں ہوگی، پہلی وجہ اللہ پاک یہ بتاتا ہے کہ ہم جو یہ 2 دریا رواں کیا نا اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ آڑ کا لفظ جو ہے نا برزخ بولا ہے وہاں پہ، وما برزخ بینہما لا یبغیان ایسے کر کے الفاظ ہیں۔ تو یہ برزخ آڑ یعنی دکھ نہیں رہی ہے وہ آڑ، وہ پردہ، وہ جو دکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 ورلڈ ہے جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہم یہ دنیا جی رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں ابھی، ایک موت آئے گی، ٹھیک ہو گیا، ایک انسیڈنٹ ہوگا موت، اور وہ انسیڈنٹ کے بعد، موت کے بعد ایک دوسری دنیا میں ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ دنیا بھی کچھ دن تک رہے گی، ہاں بالکل، ڈینسٹی بھی ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ جو برزخ کا الفاظ جو بولا نا ہم اس کو ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ برزخ ڈینسٹی سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ برزخ آڑ، آ رہی بات سمجھ میں، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے ڈینسٹی بھی اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، کس کی اوقات ہے کہ وہ آپ کو شہد کو جو ہے نا ہلکا، وہ جو ہے نا بھاری کر رہا ہے اور پانی کو ہلکا کر رہا ہے، تیل کو پانی میں نہیں ملا رہا، پانی تیل میں نہیں مل رہا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، پانی سے آگ نہیں لگ سکتی، آگ ہے نا پانی نہیں بن سکتا، کس کی اوقات ہے جو ہے نا یہ اس طرح سے، لیکن وہ رب کی اوقات ضرور ہے، وہ رب کی اوقات ضرور ہے کہ سورج سے جو ہے نا وہ آپ کو اندھیرا کر دے اور آپ کو چاند سے اجالا، ٹھیک ہے، یہ نہ سوچنا دنیا والوں، یہ نہ سوچنا کہ سورج ہے نا جو نہیں سورج اگتا ہے تو پھر وہ روشنی ہو جاتی ہے اور پھر ہے نا وہ رات آئے گی، وہ سارا پروسیجر چل رہا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ ایتھیسٹ لوگ بولتے ہیں، سائنٹسٹ لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ یہ اچانک سے اپنے آپ ہو گیا،
یہی بولتے ہیں نا, اچانک سے اپنے آپ نہیں ہوا, اس کا نظام چلانے والا ایک بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ رب ہے سورج کا, وہ چاند کا, وہ ساری چیزوں کا جو ہے نا حکم دے رہا ہے اس سورج اور چاند کو ڈیلی ڈیلی, تو وہ نکل رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ اس سورج کو حکم نہیں ملے گا کہ تو ہے نا اس جگہ سے نکل جیسے نکلتا ہے, تو جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا. پھر وہ آپ کو قیامت کی نشانی پوری ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کو سورج وہاں سے نکلے گا جہاں سے ڈوبتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا چیز جو ہو رہا ہے اپنے آپ نہیں ہو رہا, یہ کوئی چلانے والا چلا رہا ہے. جس دن حکم دے دے گا کہ نہیں چلو, اس دن کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی باغی بن جائے, ٹھیک ہے. ہوا کو حکم دے رہا تو ہوا چل رہی ہے, اور وہ ساری چیزیں واٹ ایور, ٹھیک ہے. صرف انسان ہی ہے جو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے, اللہ نے حکم دیا اور یہ نافرمانی میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے انسان کو نا, اور نافرمانی میں لگا ہوا ہے نا انسان, اور جبکہ سب سے افضل ہے. بتائیے, تو آپ کو کیا بول رہے تھے, یہ جو ہے آپ کو کیا ہوگا, ہماری ایک دنیا ہے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم جی رہے ہیں. ایک واقعہ پیش آئے گا جس کو موت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ واقعہ پیش آ گیا, وہ آپ کو جتنا بھی دیر کا ہو, 5 منٹ کا ہو, 10 منٹ کا ہو, واٹ ایور, وہ واقعہ پیش آ گیا, ٹھیک ہو گیا. ہر کو وہ واقعہ سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, وہ آپ کو ہر جان نے مزہ چکھنا ہے موت کا, ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو واقعہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے, جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس کے بعد ہم ایک آپ کو سیکنڈ دنیا میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ دنیا میں بھی جائیں گے تو یہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہے. سیکنڈ دنیا جو ہے یہ آپ کو قبر والی, یہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر ایک آپ کو آئے گا سیکنڈ آپ کو انسیڈنٹ, جو آپ کو اس پہلے انسیڈنٹ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا, یعنی اذا وقعت الواقعہ, قرآن کہتا ہے نا اذا وقعت الواقعہ, اور وہ واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وہ القاریہ, کھڑکھڑانے والی, مل قاریہ, کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی, وما ادراک مل قاریہ, اور تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, ٹھیک ہے. جس دن کیا ہوگا کہ وہ انسان کا دل لرزنے لگے گا, ساری چیزیں جو ہل جائیں گی اس کی وحشت سے, اس کی آواز سے, کیا سور, ٹھیک ہے. تو پتا چلا کہ ایک انسیڈنٹ ہوگی موت, وہ تو ہر انسان نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے, اور اس سے بھی ایک بڑا انسیڈنٹ ہونے والا, اور سب سے زیادہ بڑا انسیڈنٹ اب تک کا ہوگا وہ, اور وہ ہو کے رہے گا, وہ ہے آپ کو قیامت, ٹھیک ہے. قیامت کا آنا حتمی ہے, اور یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا جز ہے, یہ ایمان کا ہے کہ نہیں ہے, بتائیے. ایمان میں یہ جز ہے نا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخرہ, بہت طرح کا نام آیا. وہ یوم القیامہ بھی کہتے ہیں اس کو, یوم الآخرہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یوم الدین بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بدلے کا دن بھی تو ہے نا بھائی. تو آپ کو بہت طرح سے نام ہے. تو وہ جو ہے کیا ہوگا, وہ آپ کو کیا نام ہے, ایک انسیڈنٹ ہونا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ انسیڈنٹ جو بڑا انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ قیامت سے پہلے والا جو کام تھا, یعنی پہلی والی جو دنیا چل رہی تھی, قیامت قائم ہونے سے پہلے والی جو دنیا چل رہی تھی, اور موت کے بعد کی یہ دنیا, یعنی بٹوین دا پیریڈ آف موت, آفٹر موت اینڈ بیفور قیامہ. آ رہی بات سمجھ میں, بٹوین دا پیریڈ کیا چیز, آفٹر موت اینڈ پھر بیفور قیامہ, یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا, دس از کالڈ برزخ. یہ کیا کہلاتا ہے, برزخ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں یہ برزخ کیوں کہلایا بھائی, یہ بھی آڑ ہے. کیا آڑ ہے, کیسے آڑ ہے, ابھی جنت اور جہنم میں نہیں داخلہ ہوگا, ابھی جنت اور جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا. ابھی بات سمجھیے گا, آپ کو لگتا ہوگا پھر ابھی نا شیطان ترنت ہم دماغ میں ڈالے گا, پھر عذاب کیسے ملتا ہے, ہم سب بتا رہے ہیں, تسلی سے سنیے. ابھی جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے نا, وہ قیامت کے بعد ہے. کیا ہے, قیامت کے بعد ہے. قبر کے بارے میں جو بولا گیا ہے نا, قبر کے بارے میں بولا گیا ہے کہ قبر جو ہے یا تو نیک عمل کی وجہ سے جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوگا, اور یا نہیں تو برے عمل کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڈھا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ایک پارٹ ہے, ایک مطلب جہنم کا ایک پارٹ ہو گیا اگر برا عمل ہے تو, اور یا نہیں تو پھر آپ کو جنت کا ایک ٹکڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اصل جو جنت کا ریلیشنگ دا لگژریز آف جنہ, وہ ہوگی آپ کو آفٹر دا ڈے آف ججمنٹ انشاءاللہ. اری بات سمجھ میں. اور آپ کو نیک لوگ جو ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, یعنی انتقال جو ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں بھائی, وہ بھی آرام ہی سے ہیں, لیکن وہ آرام والا نہیں ہے جو آپ کو جنت میں جا کے ملے گا.
सारी बात समझ। वो अवधि नींद अभी सोए हुए हैं, ठीक है, आराम से सो गए हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ने कह दिया भाई दुल्हन की तरह जैसे सोती है दुल्हन वैसे सो जा, आ जाएगी वो हदीस इंशाल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह पाक जो है ना आवाज देगा इस तरह से, जो है ना फरिश्ता आके बोलेगा कि जा भाई तेरा पास हो गया इम्तिहान में, सो हम पूछ लिया तुझसे कि तेरे रब को ने, तूने जवाब दे दिया कि मेरा रब तो अल्लाह है, सारा जो सवाल जवाब है, ठीक है भाई, हम तो यही सोचे हुए थे कि तू तो यही जवाब देगा, क्योंकि तेरा अमल हम देख रहे थे, करनी हम देख रहे थे, ठीक हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब तुम सो जाओ, ठीक है, क्योंकि क्यों, दुनिया में तुम जागे रहे, दुनिया में तुम जागे रहे, ठीक है, क्यों जागे रहे, आंख खोल कर, नहीं भाई ये दुनिया सोने के लिए नहीं है, ये दुनिया सोने के लिए नहीं, सोना तो है ही है जिंदगी भर के लिए, वो जाएंगे कब्र में तो क्या करेंगे, सो ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आराम वाला सोना वो है ना, आपको पहले ना नींद कुर्बान करनी पड़ती है, वो है ना रात में जग के ना काम करते हैं तो फिर क्या होता है, सुबह में जाके उसको देते हैं ना, वो पार्सल लगाते हैं, मेरा वाला प्रोसेस जो है ना, रात में काम करो सुबह पार्सल लगोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो वही है, वो यहाँ दुनिया में जो है ना जाग जाग के अमल करते जा रहे हैं, ठीक है, खून पसीना एक करते जा रहे हैं और अपनी ना पूंजी जमा करते जा रहे हैं, नेकी जमा करते जा रहे हैं, ठीक है, कि फिर वो अवधि नींद तो सोबे करेंगे, मजा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, हमेशा हमेशा का मजा नहीं भाई, हम तो बहुत लालची है, ठीक है, हमें तो भाई हमेशा हमेशा वाला मजा चाहिए, 2 वक्त का मजा कुछ नहीं मजा है, ठीक है, इसमें क्या चीज लुत्फ है, इसमें क्या मजा है, हमेशा वाला जन्नत हमेशा वाली मजा चाहिए कि, ठीक हो गया। तो आपको बिटवीन द पीरियड ऑफ मौत एंड आपको क्या चीज, जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट जो होता है क़यामत का दिन, ठीक है, ये पीरियड क्या कहलाता है, बरज़ख कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पीरियड जो होती है, ये पीरियड आड़ होती है आपको जहन्नुम में जाने के लिए या जन्नत में जाने के लिए, ठीक हो गया। जन्नत या जहन्नुम का जो फैसला होना है आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट होना है, ठीक है। तो चूंकि ये आड़ हो जाती है और आपको एक टुकड़ा इसका जो है ना, अभी आप उससे एक्सपीरियंस है, यानी बताया ना अभी कि आपको कब्र जो है वो जन्नत के बाग में से एक बाग और गड्ढे में से एक गड्ढा जहन्नुम का अमल की वजह से, तो वो आपको एक टुकड़ा है बस, वो ठीक हो गया। तो ये क्या नाम है, इसलिए वो आपको चूंकि अभी रुके हुए हैं आप इस अभी लाइफ में है, यानी सेकंड स्टेज में भी आप आए हुए हैं, ठीक है, मर गए हैं आप और उसके बाद जो अभी सेकंड स्टेज चल रहा है आपका, अभी क़यामत कायम नहीं हुई है, इसलिए आप रुके हुए हैं, जन्नत में जा नहीं पा रहे हैं नेक अमल की वजह से, और मतलब कि अभी आप अल्लाह ने सुला दिया है और बोला है कि अभी सो जाओ, ठीक है, अभी जब क़यामत कायम होगी फिर तुम्हारा जो है ना, मतलब हम जन्नत का जब फैसला कर देंगे इंशाल्लाह तब चले जाना, ठीक है, अभी आराम से सो जाओ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका एग्जाम पास हो गया, ठीक है, बस इंटरव्यू के लिए जिस दिन टाइम देंगे उस दिन आप आ जाइएगा इंशाल्लाह, आपका जो है ना वो फिर आपको आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो वाली चीज, तो क्या नाम है, अभी जो है आप रुकी रहिए, ठीक है। उसी तरह से जहन्नुम वाले को क्या कहा जाता है, अब बुरा अमल है यहाँ तो भुगत पे करोगे कब्र में, ठीक है, ये टुकड़ा मिल रहा है, ये जहन्नुम का एक टुकड़ा अभी अजाब का मिल रहा है, ठीक है, अभी तुम बचे हुए हो, जो बड़ा अजाब है ना, जो जहन्नुम के जो बिच्छू और वो अंगारे वो सारी चीजें है ना, अभी तुम बचे हुए, ये टुकड़ा तुम अभी झेलोगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ कब्र में बदअमल किए हो तो तुम तो सुला देंगे, सुलाए हुए हैं, लेकिन वो एक वो अपना जो है ना वो अजाब की शक्ल हो रही है, दुनिया देखती आ रही है, ये तो मिट्टी हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो ऐसे अल्लाह पाक कहता है कि अजाब हो रहा है, ये तो भाई कुछ नहीं नजर आ रहा, पुलिस ने लाश निकाली 4 दिन के बाद तो बिल्कुल जो है ना लाश जो है ना गल सड़ गई है, तो भाई कहाँ अजाब हो रहा है, कहाँ जो है ना वो आराम और वो सारी चीजें, तो नहीं भाई, ये दुनिया में जो है ना ये आंख वैसी नहीं है जो है ना वो आखिरत का जो है ना मंजर देख ले, ठीक हो गया। तो आपको क्या है, आड़ है, ठीक है, आड़ है, ये बरज़ख की जिंदगी आड़ है जन्नत में जाने के लिए या जहन्नुम में जाने के लिए अमल की वजह से। ये पहले क्लियर है या नहीं है, बरज़ख समझ में आ गया, क्योंकि जाहिर बात है वर्ड नहीं समझ में आएगा तो आगे बात क्या समझ में आएगी। बरज़ख समझ में आया कि बरज़ख का माना क्या है, बिटवीन द लाइफ बिटवीन मौत एंड डे ऑफ जजमेंट, मौत के बाद और क़यामत से पहले की ये जो लाइफ है, वट एवर जो आपको मतलब ये होगा लाइफ स्पैन होगा, अल्लाह ही जानता है बेहतर कि कब क़यामत कायम होने वाली है, तो वो आपको जो स्पैन है ये ड्यूरेशन जो कहलाता है ये बरज़ख, आड़, ठीक है। तो अब वो आप शायद ये दिमाग में भी आ रहा होगा कि वो भाई आपने जो बोला कि सूरह रहमान में भी बरज़ख जो वर्ड है तो वहां भी आड़ ही है, वो दूसरी आड़ है, यानी वो आड़ ऐसी वाली आड़ है कि भाई दोनों पानी नहीं मिल रहा है, एक आड़ है, तो आड़ का कंसेप्ट लेता है ना इंसान, जाहिर बात है बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है कि जो है ना आपको मीनिंग तो एक रहता है लेकिन आपको कंसेप्ट किसी और जगह पे यूज हो रहा होता है ना, हम अपने जुबान में भी करते हैं ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो अब समझते हैं हाँ, तो कब्र में नहीं बेटा, कब्र में नहीं, मौत आई ना, मौत आ गई ना, वो चली गई, मौत आ गई वो चली गई, ठीक है, चाहे मुर्दा जल जाए चाहे वो कब्र में चला जाए, ठीक है, चाहे वो राख को उड़ा दिया जाए हवा में, जला पुरा के कुछ भी कर दिया जाए, आज बात समझ में, ठीक है। तो वो अब पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, आप समझ में आएगा। यार इतना हलक सूखती है ना मेरी कि हम क्या बताएं थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट रुक जाइए।
تو ہم پانی لے لیں, لے ہی کے بیٹھیں گے جی. اللہ بھول جانے بابا. اللہ اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھے. ہم جو کلاس کراتے ہیں بہت سارا سوال آتا ہوگا نا من میں, بہت سارا سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یعنی مطلب ایسے نہیں ایسے, یہ والی بات ہے تو کیسے, مطلب یہ والا کنسیپٹ کلیئر تھوڑا بہت وہ آ رہا ہے نا, تھوڑا بہت آتا ہے. تفسیر والے کلاس میں بھی آتا ہوگا, آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا. ہاں تو آتا ہے تو ایسا نہیں کہ من میں رکھنا ہے, من میں نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسی وقت کہہ دیا کہ آپ جڑی رہیے تب سمجھ میں آئے گا تو بس جڑی رہیے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی سوال نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ اسی وقت کا سوال کی ضرورت ہے تو آپ چاہیں تو اگر ہم وقت وہاں پہ دیں تو آپ وہاں پہ پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ کلاس میں, اور نہیں تو پھر آپ پرسنل جو ہے ضرور پوچھیے, ورنہ شیطان یہ جو نا سوال کے ذریعے سے نا پوک کرتا رہے گا آپ کو, ایسے نہیں ایسے, ویسے نہیں ویسے, شک تو یہ تو وہ, اور پھر اس کے بعد کیا کر دے گا, وہ آپ کو مشن سے ڈائیورٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. اس لیے کنسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. کیا برزخ آپ کو ایک ایسی دنیا کا نام ہے جو موت کے بعد اور آپ کو قیامت سے پہلے قائم ہے. تو وہ جاتی ہے نا, اچھی رہے بری رہے, برزخ میں چلی گئی, ٹھیک ہے. اب وہ برزخ ایک جہان ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ دنیا ہے نا, یہ دنیا اس جہان کا, یہ جو عالم ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ جہاں جو ہے اس کا نام کیا ہے, اس جہاں کا نام کیا ہے, اس جہان کا نام کیا ہے, نہیں زندگی نہیں, الدنیا, کیا ہے, دنیا, ٹھیک ہے, دنیا نام ہے اس کا. اور آپ کو جو آپ کو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جو ہوگا نا وہ کہلاتی ہے برزخ. کیا کہلاتی ہے, برزخ. اور جب آپ کو قیامت قائم ہو جائے گی نا, قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ کہلائے گا یوم الاخرہ, ٹھیک ہے, آخرت کا دن. بہت طرح سے قرآن نے بلایا ہے اس کو, ٹھیک ہے, یوم الاخرہ, یوم الدین, ہے نا, بہت طرح سے بلایا, یوم القیامہ, ہے نا. تو وہ ساری چیزیں. تو اب بھائی اچھے رہو یا برے رہو, مرو گے تو ہے ہی. اب مرو گے جیسے ہی ویسے برزخ میں دوسرے جہان میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے. جیسے بھائی تمہاری پیدائش ہوئی تو تم کہاں پہنچ گئے, دنیا میں پہنچ گئے, یعنی تم یہ جہان جو دنیا نام ہے اس میں پہنچ گئے, اچھے ہو یا برے آ گئے نا دنیا میں. اسی طرح سے مرو گے تو بھائی تم پہنچ جاؤ گے برزخ میں. ہاں اب برزخ میں پہنچے تو بھائی وہاں تو آپ کو پھر کیا ہے, چیمبر بنا ہوا ہے, جس طرح سے دنیا میں آتے ہو تو پھر چیمبر بنا ہوا ہے. اللہ چاہے گا تو مسلمان گھر میں پیدا ہو جاؤ گے, اللہ چاہے گا تو وہ تمہیں جہاں پہ پیدا کر دے, ٹھیک ہے. تو تمہارے عمل کی وجہ سے پھر تمہارا جب برزخ میں جاؤ گے نا, تو برزخ میں جاؤ گے تمہارے عمل کی وجہ سے پھر تمہارا ایک مقام آئے گا کہ نہیں بھائی آپ جو ہے عمل اچھا ہے آپ کا تو آپ اس والے ڈپارٹمنٹ میں جائیے, ٹھیک ہے, آپ کا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمل برا ہے, نہیں بھائی آپ اچھے والے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے, آپ برے والے ڈپارٹمنٹ میں جائیے گا, ٹھیک ہو گیا. تو اسی کو قرآن نے بلایا علیین سجین. علیین ایک مقام ہے جہاں اچھے لوگوں کی روح رہتی ہے, سجین ایک مقام ہے جہاں برے لوگوں کی روح رہتی ہے. اب کلیئر ہے, آئی بات سمجھ میں؟ تو سوال اگر من میں آئے گا نا تو ڈیفینیٹلی پوچھنا ہے, کہ خاموش نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. کنسپٹ ایک ایک کلیئر رہنا چاہیے. اور اگر یہ بول دے نا پڑھنے میں کہ آپ تسلی سے صرف جڑی رہیے, سنیے گا, انشاءاللہ ہدایت کی بس طلب رکھیے, تو آپ نے پھر سوچ لینا ہے کہ آگے خود سمجھ میں آ جائے گا. جیسے گرامر آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا, میرے اسٹوڈنٹ یہاں پہ گرامر کے موجود ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو کتنا سوال آتا تھا نا یار, یہ جو ہے نا مطلب اعراب ہے تو پھر اعراب کو پہچانیں گے کیسے. ہم کیا بولتے تھے کہ بس تسلی سے آپ ہے نا خاموش رہیں, اتنا سمجھ میں آ گیا جتنا بولا ہے تو ہاں بھائی اتنا سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. تو تسلی سے اس پہ ورک کیجیے, آگے آپ کو خود جواب مل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے آپ کو ملتا گیا نا, ملتا گیا کہ نہیں ملتا گیا, اسی طرح سے آپ کو آگے جواب ملتا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بس اپنی شرط پوری کر دینی ہے نا. وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آپ کو ہم بار بار بول رہے نا, دیکھیں آپ کم سے کم وہ جو ہے نا یہ بھی تو سوچا کریں کہ اتنی بار بول دی ہیں تو کم سے کم آپ نوٹ کر لیا کریں, ٹھیک ہے. 5-6 پوائنٹ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا کسی بچی نے بھی جو ہے نا لکھ لیا ہے اگر, تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے, ہم آپ کی جو ہے نا وہ پکچر کو ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے گروپ میں, ثواب جاریہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سبقت لی جائے کیجیے, کمپٹیشن کیجیے نیکی میں, ٹھیک ہے. کمپٹیشن ان دا سینس یہ نہیں کہ ہم تم کو نا پچھا دیں, مطلب وہ والا نہیں, اللہ کو راضی کرنے میں کمپٹیشن. وہ نیکی کا بھی مزاج ہوتا ہے کمپٹیشن کا, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ نا ہم کو نا نام کمانا ہے, ایک ہوتا ہے کہ نا اللہ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے میں نیکی میں نا سب فاستبقوا الخیرات, قرآن کہتا ہے نیکی میں سبقت کرو, ٹھیک ہے. تو وہ ہے نا کوشش کیا کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
نہیں اس میں پھر اضافہ کیا تھا ہم بعد میں، اسی کے لیے ہم بولا کہ جو ہم بتائے نا ویڈیو ہم آپ کو شیئر کر کے دیا کہ بھائی اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم شروع کا ہے نا 12-13 منٹ جو بولا ہے اس میں آپ کو صحیح بات مطلب ایک آدھ 2 پوائنٹ مس ہو گیا تھا، اس میں لکھا ہے مطلب بلوایا ہے اللہ نے، تو اس میں سے نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے اب پڑھتے ہیں۔ برزخ میں صبح شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان مر گیا ہے، برزخ میں چلا گیا، دوسرے دنیا میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صبح شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا۔ کیسے دوزخ اور جنت پیش ہوتی ہے؟ لیٹس سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تک جب کہ اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا ہر صبح شام ایسا ہی ہوتا رہے گا، یعنی دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، اب بات سمجھیے گا۔ فار ایگزامپل شادی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شادی میں جانا ہے، اکثر لوگ یہ بات مطلب اس طرح سے بولتے ہیں، ہم کسی کو خاص سے مطلب اس کو نہیں کہہ رہے، اکثر اس زبان کو سے سننے کے لیے ملا ہوگا آپ کو۔ بھائی جاتے ہیں شادی میں، یار کیا کیا آئٹم ہے، یار کیا کیا آئٹم ہے کھانے میں، ایسا ہوتا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیا کیا آئٹم ہے؟ پتا چلا کہ وہ چکن بھی ہے، پتا چلا کہ وہ تندوری بھی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے یار وہ مطلب واٹ ایور وہ مطلب وہ نام بھی نہیں یاد آ رہا کیا کیا ہوتا ہے وہ، بھائی وہ پوری بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، پتا چلا ایک سے ایک آئٹم ہے تو شوق ہو گیا، ابھی تک نہ جائے کا من کر رہا تھا لیکن سن لیا کہ بھائی تندوری ہے، اب تو نہ چھوڑیں گے مرغا، اب تو جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پورا تیاری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو مردہ ہے، مردہ اچھا عمل کیا ہے، اس کو اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ دیکھ ابھی جب قیامت قائم ہوگی نا تو تو نے عمل جو اتنا اچھا کیا ہے نا، دنیا کو برباد کیا تھا نا میرے لیے، میرے فرما برداری کر کے آخرت جو آباد کیا نا، تو دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارا مقام ہے انشاءاللہ تمہیں، آپ بس انتظار کرو تم، جب ہم کو حکم ہوگا جب ہم حکم دیں گے کہ آپ کو قیامت قائم ہو جائے، وہ ساری چیزیں پروسیجر ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں یہ مقام ملے گا، یہ تم کو حاصل ہوگا، تو کیسا سکون ملے گا بتائیے؟ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم اتنا خوش ہوتا ہے، بولتا ہے کہ اے اللہ 1 بجے کی اجازت دیجیے، ہم اپنے گھر والے کو جا کے بتائیں گے اللہ پاک پلیز، ایسے اس طرح سے نا اللہ سے یہ کرتا ہے ریکویسٹ، اتنا خوش ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کیوں نہیں خوش ہو؟ آپ نے ایگزام دیا، دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں رزلٹ کیسا آئے گا، پتہ نہیں رزلٹ آئے گا، اور پتہ چلا کہ ٹاپ لسٹڈ، یار بہار میں ٹاپ کر گئی وہ لڑکی، تو بتائیے کتنا خوش ہوتا ہے انسان، بولتا ہے چاہتا ہے نا کہ سب کو پتہ چلے، نیوز پیپر میں نام آئے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو ایسا بتائیے وہ آپ کو ہمیشہ کی کامیابی ہوئی، اس کامیابی سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہے؟ تو انسان ویسا سوچتا ہے انشاءاللہ، اللہ کرے بس اللہ ہم لوگوں کو اس میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھا جو انسان ہوتا ہے اس کو اللہ پاک دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کو جب قیامت قائم ہو جائے گی نا تو یہ تمہارا جو ہے نا جنت میں یہ جو مقام تم نے جو ہے نا نیکی کر کے جو بنایا ہے نا، دل چاہ بھی رہا تھا کہ نا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مزہ، تھوڑا سا لطف، ارے کچھ تو ہے یار، تھوڑا سا کر دو نا پلیز، تھوڑا سا گناہ یہ وہ، پھر بھی نا نفس کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا چلتا ہے یار، لیکن نہ چھوڑو ہٹاؤ، آج کی جو ہے نا یہ چھوڑ دو یار، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، بس یہ نا نیکی کر کے ہم کو چلے جانا ہے، اپنی خواہش کچھ نہیں، اپنا ارمان کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آخرت میں بس ہم جو میرے اللہ بہتر سے بہتر دے دے گا، ٹھیک ہے؟ ہم آخرت کی ہم کو نا بس ارمان ہے، ہم کو آخرت کو نا کامیاب کرنا ہے، وہ جو ہے نا تم نے جو مار مار کے کچل کے اپنے ارمان کو جو ہے نا تم نے اپنی جنت جو بنائی نا تم نے، اب یہ جنت تمہیں ملے گی، تو اللہ دکھاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بدعمال انسان کو جب دکھایا جاتا ہے، بدعمالی کی وجہ سے تو وہیں سے اس کو وہ جو ہے نا ابھی دنیا میں ہی ہے، وہ ابھی مرے والا بھی مطلب بس اب مرے گا کہ تب مرے گا، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ سب شروع ہو جاتی ہے، آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب کہ آفت کے دن کی خبر سن لے،
ٹھیک ہے. ارے باپ رے باپ, ہم تو بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ مطلب ملک الموت آ رہے ہیں اور اس کو دکھ رہے ہیں, جس کی روح لینے کے لیے آ رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں آ کے دنیا میں ابھی ہے وہ انسان, ابھی دنیا میں وہ انسان ہے, اور بولتے ہیں کہ اے خبیث روح چل نکل نکل, تو نے اپنی دنیا کو آباد کیا, آخرت کو برباد کیا, اللہ تجھ سے ناراض ہے, چل جو ہے نا رسوائی اور ذلت کے گھر کی طرف, تجھے پتا چلے گا کہ آج اللہ کا وعدہ جو تھا کیسا سچا تھا. تو اللہ کے وعدے کو جھٹلاتا تھا کیسے؟ زبان سے نہیں, زبان سے نہیں, تمہارا ماڈرنائزیشن والا جو ہے نا معاملہ ہو گیا تھا, تم جھٹلانے والا دوسرا کنسپٹ لیے ہوئے تھے, عمل سے جھٹلا رہے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ عمل سے جھٹلا رہے تھے. دوزخ کا ہاں لو, بہت طرح کی حدیث ہیں, تو یہاں پہ جو حدیث ہے اس کو ہم سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت طرح کی حدیثیں ہیں, بہت طرح کی حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات ہم بتاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سب سے پہلے نبی اور رسول ہونے سے بھی پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے سے پہلے بھی کیا ہیں؟ وہ انسان ہے نا, انسان ہے نا. تو انسان کو انسان کیسے سمجھائے گا؟ اپنی لینگویج میں سمجھائے گا نا, اپنی لینگویج میں سمجھائے گا نا. بولے گا آپ بولتی ہیں یار پتہ ہے میرا اپینڈکس کا جو آپریشن ہوا نا, اتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم کیا بتائیں, ایک دم لگتا ہے کہ ٹیس مارتا ہے یار, اور ایک دم مطلب اتنا درد رہتی ہے نا. سب کچھ آپ بتا دیجئے گا, سب کچھ, لیکن وہ چیز جب ایکسپیرئنس ہوگی, جب آپ گزریے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سچ بتایا, ایک ایک لفظ سچا ہے, یقین کیجئے کہ ایک ایک لفظ سچا ہے, لیکن اس کی ریئل ایکسپیرئنس آفٹر موت, آفٹر موت. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, حدیث وہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے, اس طرح سے بھی ہوگا, ایسے بھی ہوگا, ایسے بھی ہوگا, بس یا یہ کر لینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا, میری کھوپڑی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, عقل کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. یہ بول رہے ہیں یہاں پہ ایسے بول رہے ہیں تو دوسری جگہ ایسے ہے, نہیں میری عقل کام نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ بالکل حق ہے. ٹھیک ہے, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم ایزا امتی کلمہ پڑھا ہے, ہم ایمان لاتے ہیں, چاہے میری عقل کام کرے یا نہ کرے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ رکھ دیا کہ تمہاری عقل کام کرے نہ کرے, تم ایمان لاؤ گے تبھی پہ تمہارا ایمان قبول ہے. ورنہ اگر اللہ پاک یہ رکھ دیتا کہ تمہاری عقل سے تم مانو تو کتنی بڑی جو ہے نا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کتنے لوگ کی عقل نہیں کام کرتی ہے, نہیں نا کام کرتی ہے جی. بہت سارے, اب علم نہیں ہے سب کو, ظاہر بات ہے کہ سب کو علم ہی ہے, سب کو علم نہیں ہے نا, بہت سارے لوگ جاہل بھی تو ہے لیکن مسلمان تو ہے نا پھر بھی. تو آپ کو ایمان جو ہے وہ ضروری ہے, ایمان پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, بخشش کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان کے لیے شرط یہ نہیں کہ عقل کام کرے تبھی لائیے ایمان. ٹھیک ہے, کسی انسان کو صرف آپ نے ایسے بھی بول دیا کہ نہیں بھائی یہ سچا ہے, اور دل سے سچا یہ ماننا ضروری ہے, یہ بات ماننا ضروری ہے, دل سے سچا ماننا ضروری ہے. عقل کام نہیں کرے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, عقل الگ چیز ہو گئی, دل سے ماننا الگ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, عقل اور دل کا تعلق دو الگ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ چیز ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, میری عقل کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, واٹ ایور جو بھی بھائی صحیح بات ہے, بس ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں, ایز اے امتی ہم کو ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. ہاں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, پتہ نہیں یہ والی بات ایسے کیسے ہوگی, مریں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, بس ہم وہ ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہے؟ تو یہ آپ کو حدیث ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بس یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. دیکھیے ایک بات ہم بہت پتے کی بات بول رہے ہیں ہم آپ کو, ایمان بالغیب جو ہوتا ہے نا, ایمان بالغیب. اب جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم جو آپ کو تفسیر میں بتا رہے تھے صبح میں کہ ایک قدم انسان چلتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, مطلب ایگزامپل دے کے بتا رہے تھے کہ 10 قدم والی بات جو بول کے ہم ایگزامپل دے کے بتایا ہے بس. ٹھیک ہے, تو یہ قدم, اب انسان کو تو ایسے ہی سمجھا سکتے ہیں نا, انسان کو ایسے ہی سمجھا سکتے ہیں نا کہ انسان کو قدم سے سمجھ میں آئے گا کہ چلنا اور یہ قدم, لیکن وہ اللہ کا قدم کیسا قدم ہوگا, وہ قدم کیسا ہوگا, اس میں نہیں اپلائی کرنا ہے اپنا دماغ, کیسا قدم ہوگا, میرے ہی جیسا ہوگا, واقعی میں قدم ہوگا یا کیا ہے یا کیا نہیں, وہ نہیں پتا ہم کو, وہ ہم کو نہیں پتا, وہ ہم کو جاننا بھی نہیں, کیونکہ وہ میرے چیز کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں سمجھنا, اللہ نے کہا کہ وہ ضروری نہیں, بس اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز پروف نہیں ہو سکتی. آپ بتائیے کہ کوئی چیز آپ کو چھپی ہوئی ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, اور اللہ نے کہا ہے یہ چھپی رہنے میں تم کو ایمان لانا ہے, تو اب بتائیے کہ وہ پروف ہو جائے تو کوئی مانے, تو بتائیے وہ ایمان بالغیب رہے گا, وہ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رہے گا. جیسے آپ بولتی ہیں نا جی, مطلب جیسے نہیں ہوتا ہے کہ بولیں کہ ایک آدمی ہے بھائی, ابھی آپ کو صبح میں مثال دیا نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل نے بولا اس طرح سے کہ پتہ ہے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد بولتا تھا, مزمم بلکہ بولتا تھا, وہ کمینہ کم بختی کا مارا, مزمم نام چڑھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مزمم بولتا ہے, یعنی ایسے اس طرح سے اس کے الفاظ کو بول رہے ہیں کہ آسمان میں درخت ہے سدرۃ المنتہا, جانے ایسے سے بتا رہا ہے کہ وہ مطلب شب معراج ہوا, یہ ساری چیزیں وہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے,
ابو بکر نے کیا پیارا جواب دیا کہ اچھا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہاں ایسے ہی یہ انہوں نے کہا اس چیز کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے. وہ کہ بس تو ہم کو کچھ نہیں سننا ہے کہ کیسے کیا کیوں میری عقل کام کری, وہ سچ بولا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, منہ بن گیا, لٹک گیا منہ, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو اب فار ایگزامپل اب وہ چیزیں آپ کو پروف کر دی جائیں تو بتائیے کہ اب آپ مانیے تو وہ لذت رہتی ہے, وہ لذت رہتی ہے. یار اب تو بات سامنے آئی گئی تو آپ مان کے کیا کرو, تو جانیے رہا سب کے سامنے آگے, ٹھیک ہے. یقین تو وہ چیز ہوا کہ بن دیکھے یقین کیجئے نا. فار ایگزامپل آپ کو آپ کے ماں باپ پہ یقین ہے کہ میرے ماں باپ چوری نہیں کر سکتے, کوئی الزام لگائے گا آپ مان لیجئے گا, یقین ہے نا کہ نہیں میرے ماں باپ چوری نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کوئی پروف کر کے لائے گا کہ نا یہ چور نہیں ہے تب یقین کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بالکل نارمل ہے, ٹھیک ہے, نارمل انداز سے لے گا انسان, بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا کچھ یہ بہت یہ نہیں ہے کہ مطلب نئی والی بات یا پھر کنفیوز ہو رہے ہیں ساری چیزیں. اور مزید یہ کہ اگر کسی کو سوال رہے, ظاہر بات ہے کہ ہم وہ درس لمبا ہو جاتا ہے میرا تو لاسٹ میں ہم ٹائم نہیں دے پاتے کہ وہ سوال جواب کا سیشن رکھیں, 5 منٹ ہم کو رکھنا چاہیے, لیکن ایکسٹرا ٹائم میرا چلا جاتا ہے نا کہ وہ نہیں رہ پاتا. لیکن بہرحال سوال دل میں نہیں رکھنا ہے. اگر یہ بول دیا کہ آپ بنی رہیے اور اس کے بعد تسلی سے سنیے وہ 5-6 کنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ, تو آپ نے بس سننا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں بھائی یہ سوال بالکل ضروری ہے تو آپ نے مجھے پرسنلی میسج کر لینا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ, ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ بتائیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ ساری بات ہے. آج یہ چھوٹی سی حدیث کا خلاصہ کلام ہوا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. اب بتائیے کسی کو سوال ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آیا, کیا سوال ہے, کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہیں, پوچھے. ابھی ٹائم ہے, کتنا ٹائم ہوا جی, 5-3. اللہ پیر کا میرا بینڈ بجا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے, چلیے آج وہ تو کلاس چلیے اوور ہو گیا. یہ بتائیے کہ مزہ آ رہا ہے کلاس کرنے میں, قرآن تفسیر اور وہ ساری چیزیں اور یہ سیرت اور وہ ساری چیزیں, مزہ آ رہا ہے, انٹرسٹ لگ رہا ہے نا, لگتا ہے نا, انتظار کرتی ہیں نا کہ کیسے ٹائم ہو جلدی سے کلاس کا. از اٹ ناٹ سو, ہوتا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ سب بولیے, اپنے آپ میں بولیے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تیرا ہزار احسان ہے, اللہ تو نے میرے دل میں وہ محبت پیدا کر دی جسے تجھے محبت ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ پتہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے بتائیے. اس لیے کیونکہ آپ وہ 6-5 کنڈیشن جو بولا ہے نا اس کے ساتھ آ رہی ہیں, اس کنڈیشنز کے ساتھ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ کنڈیشن نہیں فلفل کیجیے گا نا تو وہ آپ کو نہ پھر وہ نہ شیطان کو موقع مل جائے گا, ٹھیک ہے. کسی چیز میں بھی آپ کو لگنے کے لیے آپ کو محبت پیدا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لینا معمولی سے ایک انسان جو ہے بالکل جانتے نہیں ہے تو اس سے بات چیت ہوتی ہے کیا, یار تمہیں جانتے ہی نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے. بات کیا, سلام دعا ہوا, پھر اس کے بعد آپ کہاں سے ہیں بھائی, کیا نام ہے آپ کا, ابو کے نام کیا ہے, یہ وہ جانا کہ ہاں انٹرسٹ بڑا جگہ کہ بھائی آپ کا تو مینٹلٹی میرے جیسا ہے. پھر پتہ چلا کہ اتنا گھل مل گیا سبحان اللہ کہ بس اٹھنا بیٹھنا راتیں دن اس سے مطلب کانٹیکٹ ہے. کیوں ہوا ایسا, کیونکہ پھر جانا, ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ بنے رہے, ٹھیک ہے, بات چیتیں ہوتی رہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اپنا خیال ظاہر کیا اور پھر بلا رہی یار آپ تو وہی سوچتی ہیں, وہی ہم بھی سوچتے ہیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ کانٹیکٹ, ٹھیک ہے, لگے رہنا, کسی چیز سے جڑے رہنا, ٹھیک ہے. جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے نا, درخت آپ کو وہ کیا بولتے ہیں, جڑ جو ہے وہ آپ کو زمین میں ہوتی ہے, لیکن وہ جڑ کا جو پانی ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو آسمان میں جو پہلا پتا نظر آ رہا ہے لہرا رہا ہے نا, وہاں تک اس کی غذا پہنچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے نا سارا فوٹو سنتھیسس والا معاملہ, کہاں سے کہاں تک کا سفر ہے. دیکھیے ایک جو ہے آپ کو پیڑ جو ہے وہ آپ کو سبق دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جڑے رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جڑے رہنا ہوتا ہے. وہ ایک سورس کہیں سے بھی مل جائے, ہم یہ نہیں کہتے بہن میری, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف میرے سے سنیے, کہیں سے بھی آپ کو مل رہا ہے نا, حق مل رہا ہے, سنیے. بس وہ 5-6 کنڈیشن اپلائی کر لیجئے اور وہ سنیے, اس کے بعد ایکسیپٹ کیجئے. عمل دیکھیے کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی کسی چیز سے محبت ہوگی, انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس محبت کا وہ انسان کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو, یار یہ اتنا محبت ہو گئی کہ ہم کیسے ان کے خلاف بول سکتے ہیں بھائی, کیسے خلاف ان کے کر سکتے ہیں. ہمیں محبت نہیں پیدا ہے, ہم جڑے ہوئے ہیں ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم جڑے ہوئے کسی اور چیز سے ہیں, کسی اور چیز سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اس کی محبت پیدا ہوئے, کسی اور چیز سے جڑے ہوئے ہیں اسی لیے اس کی محبت پیدا ہے. آج اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا آپ ایک بات بتائیے گا, جب کسی انسان سے لڑائی ہو جاتی ہے, تعلق جب انسان بات چیت بند کر دیتا اور انسان ہے نا وہ چڑ جاتا ہے نا,
مطلب شیطان کو موقع ملتا ہے نا ذرا مطلب اور بھی کچھ اور سوچ رہا ہے, کبھی اور کچھ بات نکال رہا ہے پیچھے میں, یعنی پیچھے میں بات چیت بند ہے اور پھر پیچھے میں اور کچھ بول رہا ہے اور کچھ نا اس کی بات نکال رہا ہے اور موقع. اور جہاں کچھ ایسی بات سے بات چیت ہوتی ہے, یعنی مطلب چلو بھائی بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں, اور بات ہے پتہ چلا کہ یار وہ تو آپ تو وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی, ہم تو کچھ اور سوچے ہوئے تھے, تو بھائی نہیں معافی تلافی. پھر اس کے بعد بات چیت ہو گئی تو پتہ چلا کہ آپ کو کسی چیز سے ٹوٹنے میں, کسی چیز سے کانٹیکٹ میں جڑے دور ہونے سے آپ کو کیا ہوتا ہے, اسے خناس شیطان بیٹھاتا ہے. ارے بات سمجھ میں, اور کسی چیز سے تعلق جڑنے میں اسے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ یہ کسی چیز پہ بھی اپلائی کر لیجیے, یہ نہیں بول رہے کہ دین کے صرف اوپر اپلائی کر کے, کسی چیز سے بھی اپلائی کر کے دیکھ لیجیے. ایک شخص سے تعلق آپ خوب جوڑ لیجیے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے اس کے بارے میں اٹھتے بیٹھتے وہی اسی کا وظیفہ, مطلب اسی کی بات کیجیے گا, وہ والی بات ہے. اور ایک شخص سے جو ہے نا لڑائی ہو گیا اور کچھ باتیں نہ ہے اب اس سے, تو راتیں دن اس کے بارے میں جو ہے نا الٹا پلٹا بکتا رہے گا آدمی کہ اور دوری ہو جائے اور دوری ہو جائے اور دوری ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں, بالکل ایک نارمل سی بات ہے یار. ایگزامپل پڑے ہوئے بھرے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, کوئی عجوبی بات نہیں یار, یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ کنسپٹ دین بہت آسان ہے. الدین یسر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے, الدین یسر, یہ دین بہت آسان ہے. لیکن تم شرط تو ہے کہ تم آؤ تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. یاد رکھنا سب چیز کا رول ریگولیشن ہوتا ہے, تو بھائی یہ تو بہت افضل چیز ہے نا, اس کا کیسے رول ریگولیشن نہ ہو, اس کی بھی سرٹن آپ کو لمٹس اینڈ باؤنڈس تو ہونا چاہیے نا. تو اس لمٹس اینڈ باؤنڈس کو کراس نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سرٹن کنڈیشنز کو جو ہے فلفل کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم وہ کنڈیشن کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کوئی ایسا کلاس خالی ہوتا ہے جس میں ہم نہ بولیں, کیوں؟ کیونکہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوگی نا, آگے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کلاس کا, کوئی فائدہ نہیں ہے کلاس کا, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ کنڈیشن کو ضرور نوٹ کر لینا ہے. اگر فوٹو فریم بنا کے کسی کو دیجیے گا نا, ثواب جاریہ ہوگا, یقین کیجیے. آپ لوگ لکھ لیجیے, یہ ایز اے گفٹ دے سکتی ہیں کسی کو, ٹھیک ہے. تو وہ انسان دیکھے گا بھائی یہ کیا پوائنٹ ہے, بھائی یہ کیا چیز ہے, بتاؤ تو ایسے ہی, مطلب نہیں سمجھ میں آیا, بات نکلی, پھر اس کے بعد سمجھایا, اچھا ہاں بالکل صحیح بات بول رہی ہو, تو وہ کیا ہوگا, اس کا تھوڑا سا نظریہ چینج ہو گیا, تو آپ کو ثواب ملے گا. اس نظریے کی وجہ سے وہ جو ہے نا برائی چھوڑ دے گا اگر کوئی, اور اچھائی میں لگ جائے گا, وہ آپ کو ثواب ملے گا. وہ چھپی نیکی ہوگی, اور اچھی بات ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جاؤ, ٹھیک ہے, تاکہ ایک بار پتا چلے کہ ارے یار ہم بار لگ گیا نیکی کا, ہم تو اتنا نہیں کیا تھا اللہ پاک, نہ تم تو کیے تھے, تم اسکا دیے تھے, تم فلاں شخص کو اپنے نیک عمل سے اسکا دیا تھا تم نے, تم کو کیا پتا, ہم جانتے ہیں, میرے فرشتے جانتے ہیں, اور میرے فرشتے بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے فرشتے بھی اتنا نہیں جانتے, ٹھیک ہے. تو آج اس کا صلہ ہے, آج اس کا صلہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نسن سے عمل کی توفیق دے, ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو, اللہ کی رضا کا سبب بنے, جنت کے حصول کا سبب بنے, جہنم سے دوری کا سبب بنے, شیطان کو رسوا اور ذلیل کرنے کا سبب بنے, شیطان کی ہار کا سبب بنے, اور اس امت کی فتح اور نصرت کا سبب بنے, آمین یا رب العالمین. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے, آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے, ہے نا. یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.